الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقى وقال اللہ تعالی کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ وقال علیہ الصلاۃ والسلام حب الدنیا راس کل خطیہ وقال علیہ الصلاۃ والسلام الدنیا مزرعۃ الآخرہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم۔ معزز خواتین و حضرات، ہم سب جانتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، پھر ہمارا حساب ہوگا۔ قبر میں جو زندگی ہے وہ بھی ہے۔ خوش قسمت لوگ جنت میں چلے جائیں گے، اور جنہوں نے وقت کو ضائع کیا ہوگا، صحیح راستے کو اپنایا نہیں ہوگا، وہ دوسری طرف چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اس بات کی یاد دہانی کے لیے کہ ہم اس زندگی کو ضائع نہ کریں جو ایک بار ملتی ہے، پیغمبر تشریف لاتے تھے، اور اس کے بعد صحابہ کرام نے اپنے عمل سے اس بات کو ثابت کیا کہ اس دنیا میں صرف مسافر کی طرح رہنا چاہیے، اس کے ساتھ جی نہیں لگانا چاہیے۔ دیکھیں، کھانا پینا یہ ضروری ہے زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے اور صحت کو برقرار رکھنے کے لیے، لیکن اگر اس کے ساتھ اتنی زیادہ محبت ہو جائے کہ بس اسی کے سوچ میں انسان رہنے لگے، اس کے لیے بڑی اہم چیزیں قربان کرنے لگے، تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ یہ بیوقوفی ہے۔ اللہ جل شانہ نے حلال چیزوں کو منع نہیں فرمایا، حرام چیزوں کو حلال چیزوں کو منع نہیں فرمایا، حرام چیزوں سے بچنے کے لیے فرمایا۔ اب البتہ ہمارا جو نفس ہے، اس کی جو خواہشات ہیں لامتناہی ہیں، اس میں حلال کی بھی خواہشات ہیں اور حرام کی بھی ہیں۔ بس اگر صرف نفس کی ان خواہشات پر اکتفا کیا جائے جو حلال ہیں، تو اس پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ البتہ جیسے میں نے عرض کیا کہ مباحات میں انہماک جو ہے وہ بھی ضرر رساں ہیں، لہذا اس کے لیے اپنے نفس کو قابو کرنے کے لیے فرمایا گیا، ختم کرنے کے لیے نہیں فرمایا گیا، قابو کرنے کے لیے فرمایا گیا۔ اب دیکھیں، کسی جانور کو اگر ہم سدھاتے ہیں تو اس میں مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ کچھ بھی نہ کر سکے، بلکہ اس میں مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ وہ کرے جو ہم چاہتے ہیں، وہ جو ہم نہیں چاہتے وہ یہ نہ کر سکے، بس اڑی نہ کر سکے، سوار کو گرا نہ سکے، کسی اور کو مار کر ہمارے لیے کوئی مصیبت نہ بنائے، لیکن اس سے کام لے۔ تو اگر اس اصول کو ہم سمجھیں تو نفس کی اصلاح کا مطلب بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ صرف اتنا ہے کہ اس کو قابو کیا جائے، جو چیزیں اس سے ہمیں مطلوب ہیں اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ کریں، اور جو چیزیں اس کی اپنی خواہش ہے لیکن ہمیں نقصان دے دیے اس کو منع کرے، دبائے رکھیں۔ اب یہ دبانا جو ہے ہر صورت ہے، لیکن اس میں ٹیکنیکس ہیں، یعنی کس طرح اس کو دبایا جائے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو سدھایا تو نہیں، لیکن آپ اس پہ
قابو رکھتے ہیں اتنا کہ عین وقت پر آپ اس سے وہ کام لے سکتے ہیں جو اس کو کرنا چاہیے. یہ ہے اخیار کا طریقہ. یعنی آپ اس کو عین وقت پہ قابو کرتے ہیں اور اس کو آپ یعنی نقصان دہ چیز نہیں کرنے دیتے. یہ اخیار کا طریقہ ہے. میرے خیال میں آپ کو اس کا تصور سے ہی سمجھ میں آ چکا ہوگا کہ اخیار کے طریقے میں کیا مشکلات ہیں. کیونکہ جو اخیار کا طریقہ ہے وہ اگرچہ نتیجہ اس کا اچھا ہوتا ہے لیکن مسلسل فٹیگ ہے، ہمیشہ کے لیے ایک مسئلہ ہے. دوسری صورت ہے ابرار کی، یعنی آپ اس کی تربیت کر لیں، ایسی تربیت کر لیں کہ یہ اس کا مطلب جو ہے نا وہ بن جائے، عادت بن جائے کہ جو آپ کو کرنا چاہیے وہ یہ کرتا ہو اور جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے وہ یہ سے بچتا ہو. یہ اس کا خاصہ بن جائے، اس کی طبیعت بن جائے. اب اس طریقے میں ابتدا میں کافی محنت ہوتی ہے، یعنی آپ کو اس کی تربیت کرنے کے لیے تمام کام کرنے پڑیں گے جو اس کے لیے ضروری ہے، اور این ممکن ہے کہ آپ کو اس میں سالوں لگ جائیں، اور این ممکن ہے کہ جلدی قابو میں آ جائیں. تو ایسی صورت میں ہمیشہ کے لیے ایک تو ہوتے اس دوران بھی آپ اس کو قابو رکھتے ہیں تو وہ تو مسئلہ انشاءاللہ حل ہی ہے. لیکن اس کے بعد یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ تربیت کے دوران تو آپ اخیار کا طریقہ استعمال کر ہی رہے ہیں، یعنی وہ تو ہر صورت میں ضروری ہے نا. بس مجھے بتاؤ، اگر کوئی کسی خانقاہ میں آ جائے اور شیخ جو ہے نا اس کے تکبر کو نکالنے کی کوشش کر رہا ہو تو کیا وہ نماز چھوڑنے کو آزاد ہوگا؟ نماز تو اس کو پڑھنی پڑے گی، اس کو روزہ تو رکھنا پڑے گا، کو زکوٰۃ بھی دینی پڑے گی. لیکن اس وقت یہ جو دینا ہوگا زکوٰۃ کا اور روزے کا رکھنا اور نماز کا پڑھنا اور ان تمام چیزوں کا، یہ وقتی طور پر جو فوری مجاہدہ ہے اس کے ذریعے سے اس کو کرنا پڑے گا. لیکن جو اصل طریقہ کار ہے تربیت کا، وہ جو چیز اس سے نکلتی جائے گی اس کے لیے وہ چیز آسان ہوتی جائے گی. یعنی اس میں نفس کی جو وہ اڑی ہے جو کہ کسی خاص چیز میں وہ کر رہا ہے اس کو کرنے نہیں دے رہا جو چاہیے ہمیں، تو وہ جیسے جیسے نکلتا جائے گا تو ماشاءاللہ اس میں تو ہمیشہ کے لیے آسانی آتی جائے گی. یہ ایک بات ہے. تو چلتے جائے گا یہ معاملہ، تو ممکن ہے سالوں ہو جائیں لیکن بہرحال ہو سکتا ہے، اور جب ہو جائے گا تو سبحان اللہ کام بن جائے گا. اب اس سلسلے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ جب تک تربیت پوری نہیں ہوئی اس وقت تک جو اخیار والا طریقہ ہے وہ تو سب پر لازم ہے، وہ تو کرے گا کیونکہ تو فوری ہے. تو اس صورت میں چاہے علماء ہیں چاہے عوام ہیں، وہ اپنے اپنے کام اخیار کے طریقے پر صحیح کرتے رہیں گے. لیکن اگر اس کی تربیت ہو جائے تو پھر عالم مفتی شفیع بن جائے گا، اور اس طریقے سے جو مولانا اشرف علی تھانوی بن جائے گا، ہاں جی، مولانا الیاس بن جائے گا رحمۃ اللہ علیہ، اور مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ بن جائے گا. اور جب تک کوئی ایسا نہیں بنتا تو عام علماء ہوں گے، یعنی وہ علماء ہوں گے. اب ان کی علمیت تو ختم نہیں ہوگی، وہ علمیت تو اپنی جگہ پر ہوگی، لیکن بہرحال ان کا یعنی مقابلہ جو کہہ سکتے ہیں ہوگا وہ کن میں، یعنی جن کی تربیت یافتہ علماء میں اور غیر تربیت یافتہ علماء میں، مطلب یہ ترتیب بنے گی ان کی. اس طریقے سے جو ہے مطلب ان کا آپس میں مقابلہ، عوام کا عوام کے ساتھ مقابلہ ہوگا. یعنی ایک عامی ہو کر انسان کے لیے چوٹ نہیں بن جاتا کہ اب وہ مسئلوں پہ عمل نہیں کرے گا کہ وہ عامی ہے. نہیں، عمل تو پھر بھی کرے گا، البتہ عمل کرنے میں وہ کیا کرے گا کہ بے شک وہ باقاعدہ فارغ التحصیل نہیں ہوئی وہ مدرسے سے، لیکن فرضین علم حاصل کر چکا ہو، تو فرضین علم حاصل کر کے وہ جو ہے نا ان چیزوں پر عمل کرتا رہے گا.
تو ہم ان کو عالم نہیں کہیں گے لیکن باعمل کہیں گے. وہ ضروری درجے کا جو علم ہے ہم کہیں گے کہ اس کو وہ حاصل ہے اور اس کے مطابق وہ عمل کر رہا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر بھی وہ مفتیوں سے پوچھ کے عمل کرے گا, علماء سے رابطہ کر کے عمل کرے گا. تو عوام کا عوام کے ساتھ مقابلہ, علماء کا علماء کے ساتھ مقابلہ, یہ صورت بنتی رہے گی. تو اللہ جل شانہ نے جو یہ فرمایا کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ, یہ ہماری پوری سکریننگ ہے پوری زندگی کی. اگر ہماری اصلاح نہ ہوئی تو یہ بات ہے, یہ بات تو فیکٹ ہے. مطلب یہ ہے کہ یہ والی بات اس کو ہر ایک پر فٹ کیا جا سکتا ہے اگر تربیت نہیں ہوئی تو, کہ نفس جو ہے اس کی ساخت ایسی, اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کہ نفس کو, ہمارے نفس کو کون جان سکتا ہے؟ تو یہ اللہ پاک کا فرمایا نا, کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرہ. ہرگز نہیں, بلکہ تم جو فوری چیز ہے تمہاری نفس کی خواہش اس کو پسند کرتے ہو, اور جو بعد میں اس کا اثر آنے والا ہے اس کو سامنے نہیں رکھتے ہو. اور یہ معاملہ دنیا میں بھی ہوتا ہے, یہ نہیں کہ مطلب صرف آخرت کے لحاظ سے بات ہو رہی ہے. یہ نفس کا خاصہ ہے, یہ نفس کی مطلب گویا کہ عادت ہے, طبیعت ہے, مطلب اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. اب دیکھیں بیمار ہے انسان, بیمار کو حکیم ڈاکٹر دوائی بھی دیتا ہے اور ساتھ پرہیز بھی بتاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا حکیم تو پرہیز بتاتے ہیں, ڈاکٹر پرہیز نہیں بتاتے. یہ ان لوگوں کا ذہن میں ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. جس کو شوگر ہے اور وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر اس کو کیا کہتا ہے؟ جو مرضی کا, ہاں جی, اس کو روکتا ہے, کچھ چیزوں سے ہی نہیں روکتا. تو اس کا مطلب ہے ڈاکٹر حکیم جو ہوتے ہیں جو مطلوبہ علاج ہے وہ بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ پرہیز بھی بتاتے ہیں. اب جو پرہیز ہے وہ نفس کے لیے مجاہدہ ہے, جو پرہیز ہے وہ نفس کے لیے مجاہدہ ہے, نفس اس کو نہیں کرنا چاہتا. اب اس وقت عقل کام آئے گا. جس میں عقل ہوتی ہے, اس کا عقل غالب ہو طبیعت پر, وہ پرہیز کر سکتا. جس کی طبیعت عقل پر غالب ہوگی وہ پرہیز نہیں کر سکتا. آپ کروا کے دکھائیں. صحیح. جس کی طبیعت عقل پر غالب ہوگی وہ پرہیز نہیں کر سکتا. بچوں کی طرح, بچوں پر بھی طبیعت غالب ہوتی ہے نا, تو لہٰذا جیسے بچے ہوتے ہیں, مطلب آپ اس کو لاکھ سمجھائیں, بلکہ کہہ بھی دیں گے ذرا, مطلب اچھے تیز بچے جو ہوتے ہیں آج کل کے لحاظ سے, تو وہ کہتے بھی ہیں کہ مجھے یہ نہیں کہنا چاہیے, سارا کچھ آپ کے ساتھ عین وقت پہ وہی کہانیں گے کیونکہ ظاہر بچہ ہی ہے. ہاں, تو نفس بھی بچے کی طرح ہے. تو یہ جو ہے مطلب یہ آپ کو مطلب کنٹرول کرنا رکھنا پڑے گا, ہر وقت دیکھنا پڑے گا کہ کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہا. اس کو نگرانی کہتے ہیں. نگرانی ضروری ہے, بغیر نگرانی کے علاج کامیاب نہیں ہوتا. بعض حضرات جو ہوتے ہیں نا, ڈاکٹر حضرات, وہ مریض کو چیک اپ کرتے ہیں, کہتے ہیں اس کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا. آپریشن وغیرہ نہیں ہوتا اس میں, مطلب آپریشن کے لیے تو ایڈمٹ کرنا ہی ہوتا ہے آپریشن, لیکن وہ کیا کہتے گھر میں اس کی یہ نگہداشت ہو نہیں سکتی. وقت پر دوائی دینا, پرہیز کا کھانا, تمام چیزوں کا انتظام, کیونکہ اس کے لیے ایک ماحول چاہیے ہوتا ہے, اس کے لیے ایک ترتیب چاہیے, نگرانی چاہیے ہوتی ہے. تو ایک آئیڈیل اسپتال جو ہوتا ہے اس میں ان چیزوں کا اہتمام کیا جاتا ہے. ان کو جو ہے نا مطلب آزاد نہیں چھوڑا جاتا, بلکہ ان کی نگرانی کی جاتی ہے کہ کون سی چیز کہانی ہے, کون سی چیز نہیں کہانی, کس سے ملنا ہے, کس سے نہیں ملنا, کیا بات کرنی ہے, کیا نہیں کرنی, یہ ساری چیزوں کا دیکھ بھال اس کا وہ کیا جاتا ہے. تو یہی خانقاہ کی طرح چیز ہے. خانقاہ میں بھی یہی بات ہوتی. مطلب بعض پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں جن کا بیماری بغیر اسپتال میں داخل کیے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہو پاتا. تو ایسی صورت میں ہوشیار لوگ پہلے ہی کہہ دیجیے ہم اسپتال میں داخل کرتے ہیں, اور اگر ہوشیار نہ ہو تو پھر ڈاکٹر لوگ اس کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی تو ایڈمٹ کرنے کی ضرورت ہے.
ہاں جی، اور لوگ اس کو مان بھی لیں. کہ اب دیکھو ایک آدمی بیمار نہیں ہے تو وہ کب مطلب ہے کہ وہ آئے گا کسی شکل، وہ جب اس کا وہ نہیں چاہتا ہو. لیکن جب بیمار ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں جی چھٹی نہیں ملی، یہ نہیں ہو گیا، وہ نہیں ہو گیا، مطلب اس کو سو بہانے. لیکن جب بیمار ہوتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے اور ڈاکٹر کہتے ہیں اس کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا، پھر وہ جو سروس والے ہوتے ہیں، مطلب جن نے اس کو سروس دی ہوتی ہے، وہ بھی چھٹی دے دیتے ہیں اور یہ بھی چھٹی لینے پہ تیار ہو جاتا ہے. گھر والے بھی مان لیتے ہیں اور گھر والے ساتھ اٹینڈنٹ کے طور پر بھی آتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بغیر اس کا علاج نہیں ہو پا رہا، تو پھر سارا انتظام کرنا پڑتا ہے. تو یہ خانقاہوں کی مثال کچھ ایسا ہی ہے. خانقاہوں کی مثال ایسی ہے کہ جہاں پر نگہداشت کے ساتھ علاج، معالجہ اور پرہیز وغیرہ کا خیال کیا جاتا ہے. تو اگر ایسا نہ ہو تو پھر مرض لمبا ہو جاتا ہے. پرانے دور میں اس پر 100% عمل ہوتا تھا. جو لوگ اصلاح کے لیے تیار ہوتے تھے اپنے طور پر، وہ باقاعدہ وقت لگاتے تھے، اور اس حد تک ان کا اس بات کے ساتھ اتفاق تھا کہ اکثر جو بڑے بڑے لوگ اگر ان کی سوانح پڑھیں تو سوانے میں لکھا ہوتا ہے کہ اتنے وقت تک انہوں نے جو امور مطلب جو علوم مطلب جو اس وقت تھے اس کا حصول اس سے فارغ ہو گئے، اور پھر اس کے بعد شیخ کامل کی تلاش میں چل پڑے. یہ سب کے ساتھ لکھا ہوگا. سلطان بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح ہمارے جو دوسرے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ، ہمارے جو دوسرے حضرات ہیں بزرگ، ان سب کو آپ دیکھیں تو اس کے سوانے میں لکھا ہوگا. بلکہ اس سے بھی پہلے کے دور میں باقاعدہ اجتماعی طور پر قافلوں کی صورت میں شیخ کی تلاش میں نکل جاتے ہیں، اور جہاں ان کو مل جاتا وہیں پر سب لوگ مطلب داخل ہو جاتے ہیں. اور ایک دو دن کے لیے نہیں، جب تک صحت یاب نہ ہو، جب تک ان کی اصلاح نہ ہو جائے. اب کسی کی اصلاح 10 سال میں ہوئی ہے، کسی کے 15 سال میں ہوئی ہے، کسی 5 سال میں ہوئی ہے، بس وہ ظاہر اسی میں ہوتے تھے. اور یہ ساری چیزیں جو سختیاں وغیرہ خانقاہوں میں یعنی ہوتی، سختیوں سے مراد یہ نہیں کہ ان کو مار دیتے، سختیوں سے مراد یہ ہے کہ ان کی مرضی کے مطابق حالات نہیں ہوتے تھے. اب کھانا مرضی کے مطابق نہیں ہے، سونا مرضی کے مطابق نہیں ہے، ملنا جلنا مرضی کے مطابق نہیں ہے، بات چیت مرضی کے مطابق نہیں ہے. یہ سارا مجاہدہ تھا. گویا کہ سارے مجاہدات خانقاہ کے اندر ہوتے تھے. بے شک آپ اس کو نام مجاہدہ کا دو یا نہ دو، نام دینے کی کیا ضرورت ہے، ہو تو رہا تھا، مطلب مجاہدہ تو تھا یہ. تو ان مجاہدات کے ذریعے سے نفس کیا ہوتا تھا، مہذب ہو جاتا تھا، اور ماشاءاللہ ان کی اصلاح ہو جاتی تھی. مجاہدہ جو ہوتا ہے یہ ہر ایک کے لیے مختلف ہوتا ہے. اب کچھ خواتین جن کو جو میرے بیان سن رہی ہے کہیں یہ تو سارے مردوں کی باتیں اب بتا رہے ہیں، خانقاہوں میں تو مرد ہی ہو سکتے تھے، عورتیں تو خانقاہوں میں نہیں جاتی، اب ہمیں کیوں سنا رہے ہیں، مطلب وہ کہہ سکتی ہیں. تو ہاں یہ مردوں کے لیے ایسا نظام ہوتا تھا، خواتین کے لیے دوسرا انتظام ہوتا تھا، ان کے گھر میں ان کے لیے مجاہدات کا انتظام ہوتا تھا. ہاں جی. اور خواتین کے مجاہدے یقیناً مردوں سے مختلف ہے، منفرد ہے. کسی کو مجاہدہ سوکن کا، کسی کو مجاہدہ نند کا، کسی کو مجاہدہ بھابھی کا، کسی کو مجاہدہ ساس کا. کیا یہ مجاہدے نہیں ہیں؟ یہ زبردست مجاہدے ہیں. ان مجاہدات کو استعمال کیا جاتا تھا. ہاں جی. تو یہ پھر ہم باتیں ہوتی تھی، کام مجھ سے ہوتا تھا. جو خواتین مشائخ کے ساتھ مطلب اصلاحی لحاظ سے وابستہ ہوتی تھیں تو سب اپنے حوال وہ جو ہے نا اپنے شیخ کو بھیجتی تھی، اور شیخ جو ہے نا ان کو پھر بتا دیتا کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اس طرح ہونا ہے اس طرح نہیں ہونا، یہ چیز ٹھیک ہے وہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اور ظاہر ہے اس میں وہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے تھے کہ ان کا جو مجاہدہ یا ان کا طریقہ کار یا ان کے سلجھاؤ یہ کس طریقے سے ہو سکتی ہے، تو اس طریقے سے مطلب وہ کر لیتے تھے.
اور ایک چیز جو سب کو، مردوں کو عورتوں کو دیے جاتے تھے، وہ کیا ہے؟ ذکر، اذکار اصلاحی، وہ ان کو دیا جاتا تھا. اب ذرا ایک بات عرض کروں گا جو شاید بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ الجھاؤ موجود ہوگا، اس کو حل کرنے کے لیے. ذکر اصلاحی ذکر جو ہے کیا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے اور کیا اس کا نظام ہے. اصل میں اصلاحی ذکر کس لیے کیا جاتا ہے؟ وہ اگر اس کا میرے خیال میں اگر سمجھ لیا جائے تو پھر میرے خیال میں شاید سوال کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اصلاحی ذکر اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ جل شانہ کو عین وقت پر اگر کوئی بھول جاتا ہے اور گناہ سے سرزد ہو جاتا ہے تو اس کو اتنا ذکر کرا دیا جائے کہ وہ اللہ کو بھول نہ سکے. یعنی اس کو اللہ ہر وقت یاد رہے، خوشی میں بھی یاد رہے، غم میں بھی یاد رہے، تکلیف میں بھی یاد رہے اور عافیت میں بھی یاد رہے. اور اس یاد ہونے کے اثرات مختلف ہوتے ہیں ہر جگہ. اگر اللہ یاد ہے تو تکلیف میں صبر کی توفیق ہوگی، اور راحت میں اور عافیت میں شکر کی توفیق ہوگی. ہاں جی. اور جس وقت کوئی معاملہ آئے گا سامنے، اس میں علم میں نافع کے مطابق عمل صالح کی توفیق ہوگی. یہ اللہ پاک کو یاد کرنے کا. اب اس کے اندر ایک زبردست بات ہے جو سمجھنے کی ہے. وہ کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں کہ نفس کا جو معالجہ ہے وہ مجاہدے کے ساتھ متعلق ہے، اور دل کا جو علاج ہے وہ ذکر کے ساتھ متعلق ہے. تو اب صرف ذکر دینے سے کیا نفس کا علاج ہو جائے گا؟ یہ مطلب ایک سوال آ سکتا ہے. اگر شیخ کی نگرانی میں ہو، شیخ کی صحبت میں ہو یا نگرانی میں ہو. اب ظاہر جو مرد حضرات تھے وہ خانقاہ میں نگرانی میں ہوتے تھے اور صحبت میں ہوتے تھے، جبکہ عورتیں اپنے گھروں میں احوال کے بتانے کے لحاظ سے نگرانی میں ہوتی تھی. نگرانی تو دونوں صورتوں میں ہے. تو اب اگر شیخ کی نگرانی میں وہ جب ذکر دیتے ہیں تو اس ذکر کا اثر دل پر ہوتا ہے، نتیجتاً دل نرم ہو جاتا ہے، اللہ پاک کی بات ماننے کے لیے نرم ہو جاتا ہے. جب دل نرم ہو جاتا ہے تو عین وقت پر جب شریعت کا حکم آتا ہے اور اس نفس کے لیے باری ہو، نفس کے لیے مشکل ہو، اس وقت عمل کی توفیق ہو جاتی ہے. اگرچہ اس سے مستقل طور پر نفس کی اصلاح نہیں ہو پاتی، لیکن اس وقت تو کم از کم عمل کی توفیق ہو جاتی ہے نا. جب دل اس کا نرم ہو گیا ہے اور اللہ پاک اس کو یاد ہے تو اللہ پاک کے ساتھ محبت، تو اللہ کے ساتھ محبت کی وجہ سے جو دنیا کے ساتھ محبت ہے وہ قدرے کم ہو جاتا ہے، نتیجتاً اس پر غالب آ جاتے ہیں، وہ کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. اب جو اس وقت عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا، وہ عمل جو اس نے کیا وہ اس نے نفس کی مخالفت میں کیا نا. نفس کی مخالفت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو کیا مجاہدہ نہیں ہے؟ اس وقت تو مجاہدہ ہوا. اب اگر وہ مجاہدہ جو مسلسل وہ کر رہا ہے ذکر کی برکت سے، شیخ کی نگرانی میں یا شیخ کی صحبت میں، وہ مجاہدہ مسلسل جو کر رہا ہے، اس سے نفس کچھ اثر لے گا یا نہیں لے گا؟ اثر لے گا. بس اس میں فرق یہ آیا کہ ایک ہوتا ہے انسان اس بات کو سمجھ جائے کہ میں نے بیعت کس لیے کی ہے اور میں نے اس راستے کو کس لیے اپنایا ہوا ہے. ایک تو اس کا ایک ظاہر عمل ہے، اور ایک اس کا ہے جو بیعت کر کے فارغ ہو گیا کہ بس میں نے بیعت کر لی، اب خود بخود سب کچھ ہو جائے گا. تو یہ وہ غلطی ہے جو کہ لوگوں سے ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر اصلاح نہیں ہوتی. کیونکہ لوگ سن کے آ جاتے ہیں جی فلاں بڑا پیر ہے
بڑا شیخ ہے بس اس سے بیعت ہو جائیں گے تو بس بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. بھائی بڑے پیر بڑے شیخ سے مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلہ آپ کے اپنے عمل سے. وہ کسی نے کہا نہیں پیر من خصص مارا بسس، اگر پیر میرا خس بھی ہے تو میرے لیے ٹھیک ہے. بھائی اگر آپ اس کی بات مان رہے ہیں تو اس کا مطلب آپ کا عمل تو ہو رہا ہے. جب عمل ہو رہا ہے تو کیا ہے، آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، کیونکہ اصلاح آپ کے عمل سے ہو رہی ہے. اصلاح آپ کے بڑے پیر بڑے ہونے کی اور چھوٹے ہونے کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے. بڑے پیر اور چھوٹے ہونے کے پیر کا یہ فائدہ ہے کہ بڑا پیر آپ کو تجربے سے جو اس کو معلوم ہے وہ آپ کو وقت پر صحیح بات بتا دیں گے کہ کیا کرنا چاہیے. کرنا تو آپ نے ہے. اس لیے اگر آپ کسی بڑے پیر سے بھی وابستہ ہیں لیکن آپ مطلب یہ کہ اس نے بتا دیا، اس نے تو اپنا ڈیوٹی کر لی، اب آپ نے نہیں. جیسے کوئی بڑے ڈاکٹر کے پاس چلا جائے، اسلام آباد میں جو ڈاکٹر حضرات ہیں وہ دور دور سے لوگ ان سے علاج کرنے آتے ہیں. راولپنڈی میں جو ہے بعض دفعہ کوئٹہ سے بھی آ جاتے ہیں، مطلب کوئٹہ میں بھی ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، لیکن وہ کہتے ہیں یہ بڑا ڈاکٹر ہے تو یہاں پر آ جاتے ہیں. اب بڑے ڈاکٹر اس کو دوائی دے اور یہ دوائی استعمال نہ کرے تو اس کو کتنا فائدہ ہوگا؟ صرف بڑے ڈاکٹر ہونے سے تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا. آپ دوائی کھائیں گے تو اور اس کے مطابق کھائیں گے جس طرح آپ کو بتایا گیا تو پھر آپ کا علاج ہوگا نا. اس طرح تو نہیں کہ مطلب آپ کا صرف بڑے ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے، یہ ایسا نہیں ہوتا. ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان چیزوں کو سمجھایا ہے اور بعض دفعہ اس انداز میں سمجھایا کہ لوگ ہل گئے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں. یعنی ایسی باتیں بھی حضرت نے بعض دفعہ فرمائی ہے سمجھانے کے دوران کہ لوگ ہل گئے ہیں. بس حضرت نے فرمایا کہ شیخ کے لیے بنیادی کوالیفیکیشن فن کا ماہر ہونا ہے، تقویٰ اس کے بعد اس کا نمبر آتا ہے. ہم دیکھو نا یہ لوگ ہلتے ہیں نہیں ہلتے، تقویٰ کا نمبر بعد میں آتا ہے، کیونکہ اس جو علاج کا تعلق ہے وہ فن کے ساتھ ہے اس کا. یعنی دیکھتے ہیں کہ مطلب اس چیز کو جانتے ہیں نہیں جانتا. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے بھی یہ بات کی ہے لیکن میرے خیال میں لوگ سکپ کر جاتے ہیں. الطاف القدس میں حضرت نے یہ بات فرمائی ہے کہ جو لطائف کا علم رکھتا ہے اور اس کے مطابق علاج کرتا ہے وہ حکیم خازق کی طرح ہے. اس وقت ڈاکٹر کا نام نہیں تھا اس وجہ سے حکیم خازق فرمایا ہے. ہاں جی. اور جو لطائف کا علم نہیں جانتے اور ویسے علاج کے تو ٹونے ٹوٹ کے کر رہے ہیں، ممکن ہے ٹھیک ہو جائے، ممکن ہے ٹھیک نہ ہو جائے. جیسے عوامی ٹونے ٹوٹ کے نہیں ہوتے ہیں، لوگوں کو آتے ہیں جی بس اس طرح کر لو اس طرح کر لو، اس میں کبھی کبھی بڑا نقصان بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی ٹھیک بھی ہو جاتا ہے آدمی. ہاں جی. تو ٹونے ٹوٹ کے والے جو بات ہے وہ تو کیا جا سکتے ہر جگہ، لیکن جو حکیم حاذق والی بات ہے وہ اس کو جو اس کو پورا فن آتا ہو، اس کو سمجھ آتی ہو کہ اس کس وقت کیا کرنا ہے. اور یہ ہر علاج میں ہے کہ چائنا لوگ جو ہے نا جو پنکچر وغیرہ علاج کرتے ہیں، بعض دفعہ آدمی حیران ہو جاتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں. وہ جو ہے نا مطلب ہے کہ ایک مناسب جگہ پر چوٹ لگاتے ہیں اور اس سے وہ چیز ٹھیک ہو جاتی ہے. کبھی سوئی چبھوتے ہیں اس سے وہ چیز ٹھیک ہو جاتی ہے. ہاں جی. کبھی اس کو پکڑ کے ایک جھٹکا مارتے ہیں اس سے وہ چیز ٹھیک ہو جاتی ہے. ذرا فن ہے، فن ہے. تو اب یہی البتہ اس فن کے لیے ضروری ہے کہ جس کے پاس جا رہے ہیں تو آپ اس وقت اپنے آپ کو ڈھیلا چھوڑ دیں، اس کے ساتھ مزاحمت نہ کریں. وہ خود کہتا ہے بھائی مزاحمت نہیں کرنا، جو میں کروں بس مجھے کرنے دو. کیوں مزاحمت کرو گے تو اس کو پتہ نہیں لگے میں کیا کروں. ہاں جی. تو اس وجہ سے آپ کو اپنے آپ کو چھوڑنا پڑتا ہے اس کے سامنے. تو آپ اگر بڑے ڈاکٹر کے پاس آتے ہیں اس وجہ سے کہ اچھا ٹھیک ہے مجھے اطمینان ہو کہ بھائی یہ صحیح ڈاکٹر ہے، میں اپنے آپ کو ریلیکس کر دوں گا، تو پھر تو بات ٹھیک ہے. مطلب یہ کہ میں مزاحمت نہیں کروں گا، پھر تو بڑے ڈاکٹر کا فائدہ ہے. لیکن اگر صرف بڑے ڈاکٹر کے نام کے پیچھے آتے اور کام نہیں لیتے اس سے تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو علاج کا جو فن ہے اس کو میں جانتا ہوں اور اس کے مطابق وہ بتاتا ہو. پھر جو مریض کا کام ہے وہ یہ بات ہے کہ اس کو مانتا ہو.
اور جو وہ کہے اس طریقے سے کرتا ہو. اب اس میں کرنے میں مجاہدہ شامل ہوتا ہے، اس کے کرنے میں مجاہدہ شامل ہوتا ہے. لہٰذا اگر کوئی شیخ کی صحبت میں ہے یا شیخ کی نگرانی، اس کو وہ مطلوبہ مجاہدہ حاصل ہو جاتا ہے، بے شک اس کو مجاہدے کا نام نہ دیا جائے. یہی وہ بات ہے کہ جو مطلب بعض جگہوں پر اس انداز میں ہونے کی وجہ سے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ بھئی یہ مجاہدہ بھی کرواتے ہیں. ہاں جی، مثال کے طور پر اپنے خانقاہ میں جو رہتا ہے تو وہ اپنے گھر کو چھوڑتا ہے. اپنے گھر کو چھوڑنا جو ہے مجاہدہ نہیں ہے. پھر وہ وہاں جب رہتا ہے تو پتہ نہیں کبھی کیا ملتا ہے، کبھی کیا ملتا ہے طبیعت کے خلاف. خود ہی ہمارے شاہ عبد القادر رائے پور رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، کہ میں اپنے حضرت کے خانقاہ میں جب داخل ہوا، پیٹ میرا خراب ہوتا تھا، مطلب پیٹ کی تکلیف بعد جیسے مجھے بھی پیٹ کی تکلیف حضرت کو ہوتی ہے. تو مطبخ میں جو روٹی پکتی تھی تو ظاہر ہے کافی لوگ کے لیے جب روٹی پکتی ہو تو بعض دفعہ کچی رہ جاتی ہے، بعض دفعہ جل جاتی ہے، بعض دفعہ مطلب اس طرح ہوتا ہے. تو اب روٹی ان کے سامنے ایسی آئی جو کہ کھانے سے تکلیف ہوتی ہے، تو ان نے ذرا شکایت کی کہ جی اگر آپ مہربانی کر کے، کیونکہ مجھے بیمار ہوں تو مہربانی کر کے اگر انشاءاللہ خیال رکھیں گے. اگلے دن پھر ایسی بات ہو گئی تو پھر یہ چلے گئے. انہوں نے کہا جی حضرت وہ اس طرح، تو انہوں نے کہا جو مطبخ کے انچارج تھے، آپ روٹی توڑنے کے لیے آئے ہیں اپنی اصلاح کے لیے؟ کہتے حضرت نے انہوں نے مجھ سے ایسی بات فرمائی کہ مجھے ڈر ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلی دفعہ کہوں تو حضرت سے میری شکایت کر دے کہ اس طرح باتیں کر رہے ہیں اور مجھے خانقاہ سے نکال نہ دیا جائے. لہٰذا انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے، جب جیسے بھی ہے تو کالیاں کریں گے، ورنہ پھر نہیں کریں گے. مطلب اگر مسئلہ ہے تو کہتے ہیں تکلیف تو بہت ہوئی لیکن فائدہ بھی بہت ہوا. ابھی کیا چیز تکلیف جو ہوئی تو کیا کس چیز کی تکلیف ہوئی؟ مجاہدہ تھا نا. ہاں جی، تکلیف تو بہت ہوئی لیکن فائدہ بھی بہت ہوا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ہوئی ایک وقت میں، بلکہ حضرات خود تشریف لے گئے تھے حضرت کی خدمت میں. تو حضرت ان کی خانقاہ کو جانتے تھے اور ظاہر ان کو بہت اچھی خانقاہ سمجھتے تھے. تو نے کہا میں تو حضرت کے وقت میں آیا تھا لیکن آپ سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، مولانا شاہ عبد القادر ان سے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی. تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت آپ جب آئے تھے تو کوئی اس طرح پنجابی جوان سرخ و سفید، کبھی چارپائی مطلب بچھاتا تھا، کبھی پانی جو ہے نا ڈالتا تھا، کبھی مطلب اور کام کرتا، مختلف کام کرتا تھا، یہ کوئی یاد ہے اس طرح؟ ہاں جی بالکل یاد ہے اس طرح. فرمایا وہ میں تھا. تو فرمایا ہاں بھائی یہ نعمت تو خدام کی خدمت قسمت میں ہوتی. یہ نعمت تو خدام کی، مطلب جو خادم ہیں تو ان کو اللہ تعالیٰ چونکہ خود خدمت میں بھی بڑے مجاہدہ ہوتے ہیں. خدمت بذات خود مجاہدہ کا کام ہے. اس میں جا کا تو بہت بڑا مجاہدہ ہے نا. خود بجا تو کی تو جڑ کٹ جاتی ہے جو خدمت کرتے ہیں. تو اللہ پاک نے پھر ان کو ایک ٹائٹل دیا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے سید القوم خادم ہو. قوم کا جو سردار ہے وہ ان کا خادم ہوتا ہے. یہ دو طرف چلتا ہے، یعنی گویا کہ خدام سے سرداری آتی ہے اور سردار کو خادم ہونا چاہیے. مطلب یہ دونوں طرف یہ والی بات ہے. تو یہ بات ہے کہ خدمت میں تو جا کی تو جڑ کٹ جاتی ہے نا. پھر اکثر دیکھا گیا ہے کہ خدمت والے بعد میں کھانا کھاتے سب کو کھلا گئے، تو بعض دفعہ ان کے لیے اتنی چیز رہ بھی نہیں جاتی. تو یہ کھانے کے دوران مطلب مجاہدہ ہو گیا. پھر خدمت کرتے کرتے برتن دھوتے ہو، تمام کام کرتے، بعض دفعہ نیند بڑی لیٹ ہو جاتی ہے. تو یہ وہ والا مجاہدہ ہے جو سونے والا مجاہدہ ہے. ہاں جی. پھر ان کی جو ڈیوٹی ہوتی ہے وہ یہ اپنی مرضی سے لوگوں کے ساتھ نہیں ملنا ملانا ہوتا، صرف اپنے کام کے سلسلے میں ملنا ملانا ہوتا ہے. تو یہ بھی مطلب وہ جو ملاقات ہوگی مطلب وہ ہے، وہ مجاہدہ ہے. تو اب یہ سارے مجاہدے اس کی خدمت میں ہو جاتے ہیں نا، نتیجتاً اللہ پاک پر ان کو نوازتے ہیں. ہاں جی.
تو اس طریقے سے ماشاءاللہ یہ سلسلے چلتے ہیں اور کام ہوتا ہے. لیکن یہ والی بات صحیح ہے کہ نفس جو ہوتا ہے اگر اس کو قابو کرنے کی کوشش نہ کی جائے اور اس کی بات مانتے جائیں تو یہ مزید آپ کے اوپر سوار ہوتا جائے گا, مزید اپنی بات منواتا جائے گا. اس کے لیے بہترین مثال میرے پاس جو ہے وہ ہمارے اپنا ہے کہ گاؤں میں جب ہوتے تھے تو پراٹھا ہمیں ملتا تھا عید کے دن. ویسے تو اکثر تو ہمارے ہاں یہ بڑا رواج تھا, چونکہ ہمارے خمیر روٹی بنتی ہے نا کے پی کے میں, تو خمیر روٹی جو ہے جلدی خراب نہیں ہوتی. یہ فضائل ہے خمیر روٹی کی. ہاں جی, یعنی آٹے کی جو قدر ہے نا وہ خمیر روٹی میں ہے. پتیر روٹی میں آٹے کی ناقدری ہے کیونکہ بہت سارا آٹا ضائع ہو جاتا ہے. مطلب ہے کہ جو اس وقت نہیں کھایا گیا پھر بعد میں نہیں کوئی کھا سکتا, لہذا وہ ترس میں دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا وہ. ہاں جی, تو خمیر روٹی ہمارے یہاں چونکہ انتظام ہوتا تھا تو اس وجہ سے اکثر ہم لوگ صبح کے وقت وہ جو رات کی بچی ہوئی روٹی ہوتی تھی, بلکہ بعض دفعہ 2 دن کی, وہ ہم اس کو وہ نہیں ہوتا آگ, اس کے اوپر سینک لیتے تھے. تو بہت بہترین, میں تو کہتا ہوں بسکٹ سے بھی زیادہ اس کا مزہ ہوتا ہے. ہاں جی, تو وہ جو ہے نا مطلب یہ کہ وہ ہم صبح چائے کے ساتھ وہ کھاتے تھے اور یہی ہمارا روٹین کی بات ہوتی تھی. کھانا بھی ہمارے اسے پورا ایک پشتو میں ہم اس کو شکور کہتے ہیں. کیا ترجمہ بنے گا بھائی اس کا؟ ہاں جی, وہ نہیں ہوتا. ہاں نہیں وہ کھلا ہوتا ہے. ہاں تال بھی نہیں کہتے, وہ بس پشتو والے اسپیشل چیز ہے. مشکور اس کو کہتے ہیں. مطلب بہت لمبا چوڑا پہلا وسا ہوتا ہے, اس میں روٹیاں رکھتے ہیں, درمیان میں وہ بھی رکھ دیتے ہیں. سالن کے لیے جو ہے نا وہ رکا بھی بڑا سا رکا, وہ بھی بڑے ہوتے. اب سب لوگ اس میں کھاتے تھے. 2-4 پائی آپس میں ملا دیتے تھے کہ درمیان میں پیڑھی رکھ لے, پیڑھی کے اوپر شکور ہوتا تھا. ہاں جی, اور یہ ہمارا ٹیبل ہوتا تھا. تو بس اس پہ جو ہے نا مطلب ہم کھانا کھاتے. سردیوں میں جو کھانا پکتا تھا نا تو وہ نہیں ہوتا تھا چولہا, وہ چاروں طرف اس کی چٹائیاں پڑی ہوتی تھی. ہاں جی, تو وہیں بیٹھ کر جو ہے نا مطلب ہمارا جو آگ جل رہی ہوتی تھی تو کھانا بھی پک رہا ہوتا تھا, ہمیں بھی ہیٹ مل رہا ہوتا تھا. تو اس طریقے سے ہماری بڑی زندگی سمپل سٹائل وہ چل رہی ہوتی تھی. تو اب یہ ہے کہ اب پراٹھا روزانہ ملتا ہے اور کچھ اس کے ساتھ اور بھی ہوتی ہیں چیزیں مناسب, ہر ایک کی اپنی اپنی مرضی کے مطابق. کوئی جیم کھاتے ہیں, کوئی انڈے کھاتے ہیں, کوئی بٹر کھاتے ہیں, کوئی کیا, مطلب جو لوگوں کی مرضی ہوتی ہے اس کے مطابق شہری زندگی میں جیسے ہوتا ہے وہ چلتی ہیں چیزیں. اب جو ہمیں انتظار ہوتا تھا نا عید کے دن کا پراٹھے کا, وہ اب نہیں رہا. بلکہ پراٹھے میں لوگ باتیں نکالتے ہیں کہ اس میں یہ چیز نہیں ہے, اس میں یہ چیز نہیں, اس میں یہ چیز نہیں. ہاں جی, مطلب اس میں اس وقت کوئی باتیں نہیں نکالتا تھا, بس پراٹھا ہی ہوتا تھا. اور ماشاءاللہ اس کے شوق میں ماشاءاللہ ہوتے انتظار ہوتا تھا کہ ہم پراٹھا کھائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہی باتیں اگر نفس کی بات آپ مانتے جائیں نا تو یہ اب مزید باتیں منواتا جائے گا, حتیٰ کہ یہ حالت ہو جاتی ہے نفس کی باتیں ماننے سے کہ میں ہنگو میں گیا تھا اپنے رشتہ داروں کے یہاں, تو وہاں ان کے کچھ جاننے والے آئے تھے جو غالباً قطر وغیرہ میں کام کر رہے تھے شاید, تو چھٹیوں پہ آ گئے تھے. تو 2 بچے تھے اس کے ساتھ. تو ان سے پوچھے جی کیوں, مطلب کیا پروگرام ہے؟ کہتے ہم تو چرسد جا رہے ہیں. اب تصور کریں چرسد کدھر ہے, ہنگو کدھر ہے. ہاں جی, ہم چرسد جا رہے ہیں. کس لیے جا رہے ہیں؟ کباب کھانے. کباب کھانے ہنگو سے کہاں جا رہے تھے؟ چرسد جا رہے تھے. اب اندازہ کرو جب اس طرح اس کو جب مطلب سر پہ چڑھاؤ نا تو پھر یہ نخرے دکھاتا ہے, پھر آپ کو اپنے گھر کا کھانا پسند نہیں آتا. بلکہ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ایسے لوگ کو لے جاؤ جو ہوٹلوں میں کھانا کھاتے ہیں, ان کے جہاں کھانا پکتے ہیں نا وہاں ان کو ذرا جگہ دکھاؤ کہ دیکھو یہ کھانا کس طرح پکتا ہے. ممکن ہے شاید اپنے فیصلے تبدیل کریں. وہ جس طرح پکتا ہے نا وہ انسان کو معلوم ہو جائے کہ کیسا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ان کو ذرا, مثلا کباب کوئی گرمی میں بنا رہا ہے اور اس کا پسینہ اس کے اوپر پڑ رہا ہے, آپ کھا لیں گے اس کو؟
ہاں جی، اس طرح یہ میں نے صرف سمپل مثال دی، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. سب سے بڑی بات وہ جو گھی استعمال کرتے ہیں وہ کس کوالٹی کا ہوتا ہے، وہ جو مسالے استعمال کرتے ہیں وہ کس کوالٹی کے ہوتے ہیں، وہ جو آٹا استعمال کرتے ہیں وہ کس کوالٹی کا ہوتا ہے. صرف تھوڑا سا ان کو جانچو، پھر دیکھو کہ ہمارا نفس ہمارے اوپر اتنا زبردست حکومت کیسے کر رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمیں منظور ہیں آج نفس کی بات ماننے کے لیے. حالانکہ میں کہتا ہوں خدا کے بندو، اللہ پاک نے اگر آپ کو ایک اچھا نظام دیا گھر میں کوکنگ کا، سارے وہ چیزیں میسر ہیں، جو آپ کو پسند ہو اپنے گھر میں بنا لو. اچھی بھی ہوں گی انشاءاللہ، صاف ستھری بھی ہوں گی، اور صحت مند، مطلب صحت کے لیے بھی اچھی ہوں گی اس کے لحاظ سے. لیکن آپ جو باہر جا کر یہ مطلب ہوٹلنگ لوگ کرتے ہیں نا، یہ ایک مصیبت ہے. اور یہ نفس کی ہمارے اوپر بادشاہی کی ایک زبردست مثال ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا گھر کے کھانا چھوڑ کے کدھر جاتے ہیں. میں اب ذرا تھوڑا سا غیر محتاط باتوں کی طرف نہیں نکلتا، لیکن اس سے لوگ خود انداز لگائے کہ گھر کی چیزیں چھوڑ کے جو لوگ باہر جاتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کیا کیا نقصان ان کا ہوتا ہے. ہاں جی، گھر کی پاک اور صاف چیزوں کو چھوڑ کر لوگ گندی چیزوں کی طرف جاتے ہیں، اور وہ کتنا نقصان کرتے ہیں اپنا. ہاں جی، یہاں تو شریعت آپ کو صرف منع کرتی ہے کہ آپ نقصان کر لیتے ہیں، مال کا نقصان کر لیتے، جان کا نقصان کر لے، اس سے منع کرتا ہے. وہاں تو ڈائریکٹ گناہ والی باتیں ہوتی ہیں. ہاں جی، ایسی صورت میں اگر نفس کی حکمرانی کو آپ چیلنج نہ کریں اور اس کے مطابق آپ اس کو باندھنے کی کوشش نہ کریں تو پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا کر گزرے. اس کے لیے ایک دعا ہے، حدیث شریف میں ایک دعا آتی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. یا حی یا قیوم، اس کو بعض حضرات نے اس میں اعظم بھی کہا ہے. ہاں جی، تو برحمتک استغیث، تیرے رحمت کے واسطے سے میں مانگ رہا ہوں تجھ سے، اصلح لی شانی کلہ، میری ہر حالت کو درست کر دے، ولا تکلنی الی نفسی، اور میرے نفس کو میرے نفس کے حوالے نہ کر، طرفۃ عین، صرف ایک لمحہ بھر، جو مطلب یہ نا آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر. یہ کون سکھا رہا ہے؟ آپ سے سکھا رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو ایک لمحہ بھر کے لیے کوئی نفس کے حوالے ہو جاتا ہے تو پتہ نہیں کیا سے کیا کچھ ہو جاتا ہے. اس وجہ سے اپنے نفس کو کھینچ کے رکھو. میں ذرا ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، یہ جو ہمارے اکابر جو تھے وہ اپنے بچوں کی جو تربیت کرتے تھے، جیسے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت جیسی ہوئی ہے، اب بیٹی سے دیکھ لیں آپ، ان کے والد نے اس کو کیسے کھینچ کے رکھا تھا، کیسے کھینچ کے رکھا تھا، کہ فرمایا کہ جب بچے تھے بالکل چھوٹا بچہ، تو وہ یہ تھا کہ مطلب وہ اس کے لیے پھوپھیوں نے وہ بنایا ہوا تھا، ایک تکیا بنایا ہوا تھا، خوبصورت تکیا، بچوں کے لیے جیسے ہوتا ہے تکیا بنایا ہوا تھا. تو والد صاحب کو تکیے کی تلاش تھی اپنی، تو یہ اتنا بس باتیں تھوڑا بہت کر رہے تھے، تو کہتے میں اپنا تکیا آپ کو دے دوں. بچہ چھوڑ منہ سے وہ کہہ رہے کہ کیا میں آپ کو اپنا تکیا دے دوں؟ تو فوراً اس کو ایک تھپڑ ماری کہ ابھی سے اپنے باپ کی چیزوں کے اوپر حکم لگا رہے ہیں، میری چیز کدھر ہے تمہاری چیز؟ تو کہتے میں رونے لگا. پھوپھیوں نے شور مچایا کہ کیسے ظالم ہے، اور کیا کر دیا، اور کیا کر دیا. ہاں جی، لیکن اس ایک تپڑ نے مجھے کیا کر دیا کہ اپنا مال کو اپنا مال کہنا ختم کر دیا. پھر اس کے بعد میں نے اپنے کسی چیز کو اپنا نہیں کہا. اب کتنی بڑی اصلاح ہو گئی. اس کے لیے لوگ کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، یعنی اپنی مطلب جو ہے نا، اصل میں تو سب چیز اللہ کی ہیں، ساری چیزیں اللہ کی ہیں. مطلب اس میں عقلی طور پر اگر آپ کہہ دیں تو کون سی چیز ہماری ہے؟ ساری چیزیں اللہ کی ہیں. لیکن کیا طبی طور پر ہم اس کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں؟ اگر طبی طور پر ہم تسلیم کر لیں پھر بات ہی کیا ہے، پھر تو بس ہو گئی اصلاح. تو اب دیکھو نا، حضرت نے اس کو ایسے وقت میں جبکہ سینسز پوری طرح بحال تھی سمجھنے کے لحاظ سے، یعنی مطلب یہ کہ چونکہ بچہ جو ہے نا بہت جلدی لرن کرتا ہے، یہ بچوں کی صلاحیت ہوتی ہے. عام لوگ کہتے ہیں بچے نہ سمجھے، نہ سمجھدار ہیں، ان کو کیا
حضرت اس وقت سمجھ تو نہیں رکھتے، لیکن سمجھ کو سب سے زیادہ حاصل کرنے والے اس وقت ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا پلیٹ بالکل صاف ہوتا ہے. آپ نے کبھی سلنڈر کو بھرتے ہوئے دیکھا ہوگا نا، گیس کا سلنڈر، کہ جب ابتدا میں آپ اس کو بھرتے تو اس میں پوری آواز مطلب وہ آتی ہے کہ جیسے بہت جلدی جلدی بھری جا رہی ہو، اور جس وقت آخر میں بالکل تھوڑا سا اس میں جگہ رہ جاتی ہے تو پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کافی ہلکی سی آواز آتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس میں کیپیسٹی نہیں ہے، مزید کیپیسٹی نہیں ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ جتنے پریشر سے آ رہا ہے اتنا پریشر اس میں خود ڈیولپ ہوا ہے، تو لہٰذا اب نہیں مزید آ رہی ہے. تو اسی طریقے سے جو بوڑھے لوگ ہوتے ہیں وہ کسی کی بات نہیں لیتے، کتنی اچھی سے اچھی بات ہو اس کو نہیں لیتے، کہ ان کا اپنا ذہن بن چکا ہوتا ہے، ان کا اپنا ذہن بن چکا ہوتا ہے. جبکہ جو ہے نا مطلب یہ جو بچے ہوتے ہیں یہ جب بھی کوئی بات دیکھتے ہیں سب سے پہلے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ تو آپ نے اس کو جواب احتیاط سے دینا ہے. کسی بچے کی سوال کو معمولی سوال نہ سمجھو، یہی تو وقت ہے اس کے سیکھنے کا. اگر آپ نے اس وقت اس کو نہیں صحیح چیز سکھائی، جب اس نے سوال کیا تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ دیکھو نا یہ طالب ہے، سمجھنا چاہتے، اب آپ اس کو صحیح چیز سمجھا دو، اس سے موقع سے فائدہ اٹھاؤ. اگر آپ اس کو ڈانٹ لے کہ چپ رہو اور یہ کرتے وہ کر، تو آپ نے موقع ضائع کر دیا. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو اس کو نہیں سمجھا رہا تو کوئی اور اس کو سمجھا دے گا، کوئی اور اس کو کوئی سمجھائے. وہی آپ لوگوں کے ذہن میں بات آئے گی کہ شاید کوئی اور پڑوسی سمجھا دے گا، وہ بھی ہوتا ہے. لیکن ہمارا بہت قریبی پڑوسی ایک ہے، وہ شیطان ہے. ہاں جی، وہ اس کو ہر وقت سمجھا سکتا ہے. ہاں جی، نفس بھی ہمارا ہے تو وہی سمجھا سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے موقع ضائع کر دیا، آپ نے ان کے حوالے کر دیا، شیطان کے حوالے کر دیا، آپ نے اس کو اپنے نفس کے حوالے کر دیا. لہٰذا بچوں کے سوالوں کو مطلب وہ بے وقت نہ سمجھو. میرا بیٹا محمد جو ہے اس وقت 4تھی جماعت میں تھے، اور میں یہ کتاب ہے نا فہم التصوف، یہ الحمدللہ اس وقت شاید اس کا نام نہیں تھا میرے ذہن میں، لیکن بہرحال کتاب شروع ہو گیا تھا، مطلب اس پر لکھنا شروع ہوا تھا 20-25 سال پہلے کی بات. تو خیر ایسا ہوا کہ میں لکھتا تھا، اور یہ چھوٹا سا تھا، یہ کرسی کے اوپر وہ جو ہے نا اس کے نہیں ہوتے، اس کے اوپر کھڑے ہو کر جو ہے نا وہ پیچھے سے میں دیکھتا تھا کمپیوٹر پہ کیا لکھ رہا ہوں. مجھ سے پوچھتا ابو یہ کیا چیز، ابو یہ کیا ہے، ابو یہ کیا لکھا ہے. تو میں سمجھتا کہ بھئی یہ تو میں اس کو جواب دیتا یہ بیٹے یہ چیز ہے، بیٹے یہ چیز. جب اس کے سوالات کسی حد تک بڑھ گئے تو میں نے کہا یہ سوالات تو کٹی بھی کر رہے ہیں، مطلب یہ لوگوں کے نیچرل سوالات ہیں. تو جب نیچرل سوالات ہیں تو جوابات بھی نیچرل ہونے چاہیے، مطلب اس قسم کے ہونے چاہیے تاکہ وہ سمجھ میں لوگوں کے آ جائیں. حضرت مولانا مظہر نعمانی صاحب رحمۃ اللہ کی کتاب ہے نا یہ معارف الحدیث، حضرت نے اس میں لکھا ہے کہ میں نے اس کا امتحان اپنے بیوی سے جو ان پڑھ تھی، میں اس کے سامنے پڑھتا تھا، اگر اس کو سمجھ نہیں آتا پھر میں اس کو تبدیل کر کے پھر دوبارہ بتاتا کہ اب سمجھ میں آ گئی ہے. تو جب اس کو سمجھ میں آ جاتی پھر میں آگے چلتا، یعنی اس کے مطابق میں نے مطلب جو ہے اس کو کیا. تو خیر ایسا ہے کہ وہ میں نے کہا کہ یہ تو بات ٹھیک ہے. تو جب کچھ ہوئے تو میں نے کہا یہ تو جوابات سوالات لکھنے چاہیے. تو میں نے پہلے سوالات لکھنے شروع کیے، پھر میں نے کہا اس کے جوابات بھی لکھنے چاہیے جو میں اس کو جواب دے رہا ہوں. تو جوابات بھی لکھے، تقریباً کچھ 30-35 صفحے جب ہو گئے تو میں نے مفتی جو ہے نا وہ صاحب کے پاس بھیج دیا. تو میں نے اس سے کہا کہ حضرت آپ دیکھیں کہ یہ کیسے، مفتی طور صاحب نے نہیں، اسماعیل طور صاحب، ان کے پاس بھیج دیا. تو میں نے کہا حضرت یہ اگر کچھ کام کی ہو تو ہم چھاپ دیں اس کو. تو انہوں نے مجھے بھیج دیا واپس اوراق، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ میں نے اس موضوع پر اس سے بہتر چیز ابھی تک نہیں پڑھی، آپ ضرور اس کو چھاپ لیں. میرے بھی 20 سوالات ہیں، ان کے جوابات بھی شامل کر لیں. انہیں بھی 20 سوالات بھیجے تھے، پھر میں نے اس کے جوابات بھی لکھے، پھر اس کے بعد سے تقریر بھی اس پر موجود ہے. تو الحمدللہ وہ کتاب تصوف کا خلاصہ کے نام سے چھپ گئی، اور ماشاءاللہ غالباً ہماری کتابوں میں سب سے زیادہ مقبول کتابوں میں ہے الحمدللہ.
جس سے لوگوں کو کافی فائدہ ماشاءاللہ ہوتا ہے. ایک بچے کی برکت ہے. تو ہمارے بچے ایسے نہیں ہیں، اب اللہ کے مخلوق ہے. اللہ کے مخلوق کو اللہ کا مخلوق سمجھ کر خیال کرنا چاہیے. ہاں جی، بہت بڑی نعمت ہے، لہٰذا ان کا خیال رکھو اور ان کی تربیت کرو، ان کو صحیح بات بتاؤ. تو یہ جو کام بعد میں اس کو بہت زیادہ کرنا پڑے گا مشکل، وہ آپ اس وقت آسانی کے ساتھ کروا دیں گے. جیسے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوا کہ بعد میں وہ چیزیں بڑی مشکل سے نکلتی ہیں، لیکن حضرت نے ایک تپڑ سے نکال دی. ہاں جی، تو اس طرح مطلب ہے کہ یعنی ہمیں جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو مجاہدات ہے یا مشاہدات ہے جو بھی ہیں، ذکر اذکار ہیں، ان کے طریقہ کار کو سمجھ کر اس کو اس کے مطابق کرنا یہ بہت مفید ہے. اب اس میں یہ فائدہ ہو ضرور ہوگا. کہتے ہیں وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، یعنی ان سے پوچھو جو جانتے ہیں اگر تم نہیں جانتے. تو پھر اس کے جو چیز کے جو جاننے والے ان سے رابطے قائم کر دو. مطلب این ممکن آپ کہیں بھائی بچے ہم سے پوچھتے تو ہم اس کو کیا جواب دیں، تو آپ کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے جی میں پوچھ لیتا ہوں، یہ محمد ہی کی بات ہے. ایک دن مجھ سے پوچھنے لگے، میں ساتھ چل کے آ رہے تھے، کہتے ابو یہ جو ہم لوگ چیزیں خریدتے ہیں اس کے اندر کوئی چیز نکل آتی ہے، کوئی بچوں کا کھلونا ہے کوئی، تو اس کا استعمال کرنا جائز ہے؟ اب مجھے اس کا پتہ تھا لیکن میں نے اس کو جواب نہیں، میں نے کہا مفتی سے پوچھ کر میں آپ کو بتاؤں، تاکہ اس کے سمجھ میں آ جائے بھائی یہ چیزیں کس سے پوچھنی ہوتی ہے، مطلب مفتی سے پوچھنی ہوتی ہے، تاکہ وہ مطلب اس کے لیے بھی ٹرین ہو جائے. تو مقصد میرا یہ ہے کہ یہ چیزیں بچوں کو کمیونیکیٹ کرنا چاہیے. تو آپ کا جو گھر ہے وہ خانقاہ کا ایک حصہ بن جائے گا، مطلب آپ کے گھر میں بھی ایک قسم کی خانقاہ بن جائے گا، لیکن وہ انڈائریکٹ خانقاہ ہوگا. ڈائریکٹ خانقاہ تو یہی ہے نا کہ آپ وہاں خانقاہ میں چلے جائیں، لیکن آپ خانقاہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اس کے مرضی کے مطابق، اس کے طریقے کے مطابق آپ چل رہے ہیں، اپنے گھر میں ترتیب بن رہی ہے تربیت کی. خواتین کے لیے اسپیشلی انتظام تو کرنا پڑتا ہے نا، خواتین کے لیے کرنا پڑتا ہے، بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے، ان کو تو خانقاہ میں نہیں لانا ہوتا. ہاں جی، تو ایسی صورت میں آپ ان کو خانقاہ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ بن جائے لنک. ہاں جی، آپ بن جائے لنک، آپ پوچھتے جائیں، ان کو بتاتے جائیں، ان سے لیتے جائیں، شیخ کو بتائیں، شیخ سے لیتے جائیں، ان کو بتاتے جائیں، اور یہ ماشاءاللہ ایک پورا نظام ہے جو بن جاتا ہے. ہاں جی، تو اس طریقے سے ماشاءاللہ بہت الحمدللہ آسانی کے ساتھ وہ کام ہو سکتے ہیں جو کہ ویسے بڑے مشکل سے ہوتے ہیں. ہاں جی، اللہ جل شانہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ زندگی بہت توڑی ہے، اس وقت ہمیں زیادہ لگ رہی ہے، ابھی تو میں جوان ہوں والی بات ہے نا، جو حفیظ جالندھری صاحب کا وہ ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں جوان ہوں. ہاں جی، بھائی جوانی وانی کی کیا بات ہے، ابھی تو عمر کا پتہ نہیں چلتا ہے کہ کدھر گیا. ہاں جی، جوانی کا تو دوسری لائن کی بات ہے، عمر کا پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت جا رہا ہے. نہ بچے کا پتہ ہے، نہ جوان کا پتہ ہے، نہ بوڑھے کا پتہ ہے، کسی وقت پتہ نہیں ہماری گاڑی کس وقت. ہاں جی، تو یہ والی بات ضرور ہے کہ ہم لوگوں کو تیاری کریں. یہ ایک خوش قسمتی کی بات ہے کہ ایک آدمی تیاری کرنے کے پوزیشن میں ہو، تیاری شروع کر چکا ہو، اور اتنے میں بلاوا آ جائے تو وہ تیاری کرنے والوں میں اٹھایا جائے گا، اور این ممکن ہے کہ ان کو کمپلیٹ والوں میں ڈال دیا جائے. جیسے حافظ صاحبان کو کرتے ہیں نا کہ حفظ اگر کوئی شروع کر لے تو کوئی فوت ہو گیا تو ویسے میں شامل ہو گیا جیسے اس نے حفظ کیا ہوا ہے، تو ان کے لیے تو ہے ہی. لیکن اس نظیر سے اگر ہم نتیجہ نکالے تو ممکن ہے کہ جو اپنی تربیت شروع کروا دے تو اگر وہ درمیان میں اٹھ گئے اور ان کا واقعی تربیت کا نیت ہو، یہ نہیں کہ مت صرف بیعت ہو گیا اور بس فارغ ہو گئے، نہیں، یہ والی بات نہیں. یعنی وہ روزانہ کے حساب سے کام کر رہا ہو، اپنے اصلاح کر رہا ہو، اور اس کے لیے جتنا ان پٹ ڈالنا چاہیے وہ ڈال لو، اور موقع نہ ملے گی. مطلب ادھر بیعت ہو گیا اور کام اس نے شروع کیا، 2 دن کام کر لے اور گیا، انشاءاللہ ان میں اٹھایا جائے گا کہ جو مطلب جن کی تربیت ہو چکی ہو. ہاں جی، تو اگر ہم لوگ اس طریقے سے کام کرنا شروع کر لے تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں ہمیں بخش بھی دے، ہمیں نواز بھی دے، اور وہاں کی زندگی ہماری بہت اچھی بن جائے.
خدا نخواستہ اگر زندگی کو ہم نے ضائع کر دیا تو یہ دوبارہ نہیں ملنی. ہاں جی وہاں معاملہ بڑا سیدھا سیدھا ہے. ہاں جی بہت. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. یہ والے معاملہ نہیں ہے کہ آپ کوئی چیز چھپا سکیں یا اس کی نظر سے رہ جائے. یہ معاملہ نہیں ہے. وہ نظر ایسی ہے کہ اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی. ہاں جی تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو اپنا معاملہ بالکل کلیئر کرنا چاہیے, کلیئر رکھنا چاہیے اور کلیئر کرنا چاہیے. اگر کلیئر رکھا نہیں تو پھر کلیئر کرنا چاہیے. ہاں جی یہی ہمارے لیے کامیابی کا راستہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے. وما علینا البلاغ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك.